السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں انسان کا عظیم دشمن شیطان۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے ہی شیطان کے بارے میں سن رکھا ہو، لیکن کیا بچوں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو چاہتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان جو کہ آپ کا دوست بننے کی کوشش کرتا ہے وہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ آئیے ابتدا سے کہانی شروع کریں کہ شیطان ہمارا دشمن کیوں ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم اپنی توجہ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے قصے کی طرف کریں گے۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کے مطابق ہر اس شے کا نام شیطان ہے جو کہ قیامت تک انسان کو گمراہی کے راستے پر چلاتی رہے گی۔ ابلیس ہی وہ سب سے بڑا دشمن ہے کہ جس نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی جبکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ قرآن پاک کی آیت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو حکم مانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس اعلیٰ مخلوق ہے، حضرت آدم ادنا مخلوق ہے۔ اس کی اس نافرمانی، گستاخی اور بے ادبی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اسے مردود قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار سے جانے سے پہلے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکے اور حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی نسل سے اپنی بے عزتی کا بدلہ چکا سکے۔ اس مہلت لینے میں ابلیس کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا اور ان کو صراط مستقیم سے ہٹانا ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ لوگوں کو گمراہ کرے اور اپنی طرف کا بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ وہ شیطان کو اور اس کے گروہ کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ یہ تمام واقعہ قرآن پاک میں مندرجہ ذیل میں الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کو وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اور اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا تو باہر سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یا غرور کرے، پس نکل جا، تو ذلیل ہے۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کو آگے سے اور پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود اور ذلیل ہونے کے بعد شیطان قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تب سے شیطان فریب کاری اور بڑی منصوبہ بندی سے انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اس سلسلے میں انوکھے طریقوں سے انسان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا آپ کو اس کے مکرو فریب کی چالوں سے بچنے کے لیے ہوشیار رہنا ہوگا۔ یہ مت بولیے کہ شیطان اس وقت بھی آپ کو گمراہ کرنے کے لیے گھات لگائے ہوئے ہے۔ وہ آپ کو اس کتاب کے پڑھنے سے روکے گا اور آپ کے خیال میں ڈالے گا کہ آپ کو کیا پڑھنا چاہیے۔ وہ آپ کے اچھے اعمال کرنے میں رکاوٹ بنے گا اور کوشش کرے گا کہ آپ بڑوں کی عزت نہ کریں اور ان کی نافرمانی کریں، اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے بھی روکے گا اور اسی طرح آپ کو نماز سے اور ہمیشہ سچ بولنے سے بھی روکے گا۔ لہٰذا بچوں اپنے آپ کو شیطان کے دھوکے سے بچائے رکھیں۔ وہ آپ کو اچھا انسان بننے سے روکے گا لیکن آپ نے اسے رکاوٹ نہیں بننے دینا۔ وہ آپ کو آپ کے ضمیر کی آواز سننے سے بھی روکے گا۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنا چاہیے اور جب
آپ کو کوئی برا خیال آئے یا آپ کا اچھا کام کو جی نہ چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ تمام شیطان کی مکروہ فریب کی چالیں ہیں، لیکن یاد رکھیں جو لوگ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں شیطان ان پر کوئی زور نہیں چلا سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پہ عمل کر سکتے ہیں، شیطان ان کا بال بھی باکا نہیں کر سکتا، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔